الحمد للہ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء جزا اللہ کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے جھوم جھوم کر پڑھیے عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیے ہم یہاں بیٹھ کر بارگاہ رسالت کے اندر درود و سلام عرض کر رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین ہمارا درود سماعت کر رہے ہیں جب یہ عقیدہ رکھیں گے آپ کو لطف آئے گا آپ کو کیف آئے گا آپ کا ذوق بڑھے گا محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سید المرسلین
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے صدقے آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے صدقے تے آیاں بہاراں، کلام خدا نو جناں سین لایا، کلام خدا نو جناں سین لایا، نبی نال رب نے لوائیاں مزاراں، کلام خدا نو جناں سین لایا، نبی نال رب نے لوائیاں مزاراں، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، یہ قرآن بھی دسے حق و باطل، یہ قرآن بچ بھی دسیوے حق و باطل، ادے بچ دسیوے منافع ہزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے صدقے تے آیاں بہاراں، اسی کی تے حضرت نے تکلیفاں چایاں، اسی کی تے مکے تو جھوکاں لڑایاں، اسی کی تے حضرت نے تکلیفاں چایاں، اسی کی تے مکے تو جھوکاں لڑایاں، طائف شہر حبیب خدا نے، طائف شہر حبیب خدا نے، لہو نال رنگین ہویاں دیواراں، طائف شہر حبیب خدا دے، لہو نال رنگین ہویاں دیواراں، مسلمان قرآن دینے، مل کے پڑھ لو، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے صدقے تے آیاں بہاراں، ای قرآن تو گھر صحابہ نے بارے، اے قرآن تو گھر صحابہ نے بارے، کئی دن آئے فاقے کٹ کے گزارے، کئی دن آئے فاقے کٹ کے گزارے، یہ قرآن دی ہے وڈی قدر و قیمت، یہ قرآن دی ہے وڈی قدر و قیمت، ادا کی تھی محبوب دے جان ساراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے صدقے تے آیاں بہاراں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
آج کی یہ خوبصورت مجلس، یہ بزم، یہ محفل بسلسلہ دستار فضیلت حضرت علامہ مولانا محمد جمیل سعیدی بندیالوی صاحب انہوں دی دستار فضیلت کے سلسلہ میں یہ انعقاد پذیر ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص میرے نہایت ہی محترم میاں مقصود صاحب کو، کہ جن لوگوں نے اپنے امام کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کیا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ امام کی خوشی کے اندر شریک نہیں ہوتے، ٹائم نہیں ملتا کہ امام ہے۔ عموماً اکثر جگہوں پہ امام کو کمی کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن مجھے بہت ہی مسرت ہوئی اور فرحت حاصل ہوئی کہ مقتدیوں نے اپنے امام کے ساتھ کتنا محبت کا اظہار کیا۔ یہ محفل بالخصوص میاں صاحب اور تمام اہل محلہ کی طرف سے یہ سجائی جا رہی ہے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے اللہ کریم اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے۔ اور میں عرض کرتا چلوں، یہ مسجد، یہ مدرسہ غیر مسلموں کی نظریں بھی انہی چیزوں پر ہیں۔ مساجد مدارس ختم ہو جائے نا، پھر باقی ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور ابھی کچھ دنوں کے اندر مجھے معلوم ہوا، اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک تو مسجد کی جگہ بھی بڑھ گئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک مدرسے کی بنیاد بھی لگائی جا رہی ہے۔ اب آپ کی اور ہماری بچیوں اور بیٹیوں کو کسی دور مدرسہ کے اندر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ آپ ہی کے محلے کے اندر ایک معلمہ موجود ہوگی جو آپ کی بیٹیوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو بہترین مقصد ہے، حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی بھی جو ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نے میاں صاحب کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا منصوبہ ہے مدرسے کا یہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، تاکہ جلد ہی ہماری بچیاں اس ادارہ کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اللہ کریم انہی کی یہ کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین دی وقار، موقع اور مناسبت کے حوالے سے کہ علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو مہد یعنی پنگھوڑے سے، جس کو کہتے ہیں ماں کی گود سے، کہاں تک حاصل کرو؟ لحد یعنی قبر تک۔ بہت بڑا فرمان ہے حضور کا، یعنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی آپ کا ایسا نہ ہو کہ جو دین سے غافل ہو کر آپ گزار دیں۔ دو مطلب ہے، ایک مطلب حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ آپ نے علم سیکھنا ہے اور کسی جگہ یہ نہیں کہنا کہ بس میں نے سیکھ لیا، اب میں بہت بڑا عالم بن گیا، مجھ سے کوئی اوپر اور عالم نہیں ہے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جب تک سانس ہماری چل رہی ہے، سانسوں کا دورہ چل رہا ہے، ہم نے اس وقت تک علم دین کو حاصل کرتے رہنا ہے۔ اب سنیں علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے اٹھے اور مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی وہ مسجد نبی کا دیدار عطا فرما دے۔ حضور نے دیکھا کہ دو محفلیں سجی ہیں، ایک محفل ہے ذکر کی اور ایک محفل ہے ایک بندہ بیٹھ کر صحابہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔
محفلیں دونوں اعلیٰ ہیں، جہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محفل وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی عرفہ، وہ بھی شان والی۔ محفل دوسری جس کے اندر ایک صحابی بیٹھ کر ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ محفلیں دونوں اعلیٰ ہیں، دونوں کی شان بڑی ہے، لیکن میں علم والی محفل کو اور مجلس کو پسند فرماؤں گا۔ سبحان اللہ بولتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی خواہش بھی انشاءاللہ پوری کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ضروری باتیں بھی ہیں، علم کی شان اور علماء کی شان بھی بیان کرنی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کے اندر بیٹھے کہ وہ صحابہ کی محفل علم کی محفل تھی۔ انہوں نے فرمایا اس لیے بیٹھا ہوں انما بعثت معلما، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے استاد اور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ دو محفلیں، لیکن حضور نے پسند اس کو فرمایا جو علم کی محفل تھی۔ پتہ چلا کہ علم کی محفل جہاں ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل مجلس ہوتی ہے۔ امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر بھی ہے، المعجم الاوسط بھی ہے، یہ آپ کی 3 طرح کی کتابیں ہیں۔ اور یہ امام طبرانی وہ آدمی ہے، آپ بزرگوں کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح کے لوگ تھے۔ امام طبرانی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ 30 سال تک آپ علم دین جب حاصل کرتے رہے تو آپ چارپائی پہ نہیں سوئے۔ 30 سال کا عرصہ ہے عزیزان گرامی، آپ بوریا پہ سوتے تھے، بوریا پہ 30 سال کا عرصہ۔ پھر مقام کیا ملا کہ اتنے بڑے محدث بن گئے۔ سامعین دی قدر عوام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انس عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم برعاد الجنة فرتعوا قیل یا رسول اللہ ما رعاد الجنة قال مجالس الذکر او کما قال۔ لجپال کریم دے غلاموں، میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو ارشاد فرمایا صحابہ جدو جنت دے باغ میں جو گزرو نا تے کچھ کھا پی لیا کرو تے کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا ودھوہا دے مکھڑے والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، تاہا دی جبینے والے آ، ماں زاغ دے کجل والے آ، سونے آ من موڑے آ، اے تے دسو ناؤ اے جنت دے باغ زمین دے کس طرح آ گئے نے۔ اللہ نے تے جنت 7 آسمانت اتے بڑھائیے تے زمین تے ایک اس طرح جنت دے باغ آ گئے نے۔ آؤ سنو علماء تے علم نشان میرے دوستو، لجپال نبی دے لب کھلے، میرے آقا اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے، کیونکہ اللہ دا قرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ رب فرماتا ہے دنیا والے ہو میرا یار اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا، تے میں جدو رب کہنا ہوں تے میرا یار ادو بولدا ہے۔ میرے لجپال نبی نے صحابہ نو ارشاد فرمایا تے علم تے علماء دی شان بیان فرمائی۔ فرمایا صحابہ دنیا دے اندر جنت دے باغ کیڑے نے، جنت دیاں کیاریاں کیڑیاں نے، جنت دے کھیت کیڑے نے، تے عرقت نے صحابہ عرقت نے سونے پھر دسونا۔ فرمایا مجالس العلم، فرمایا علم دی محفل جتھے لگی ہوئے نا، علم والے لوگ بیٹھے ہوئے نا، درس قرآن پہ ہوندا ہوئے، درس حدیث پہ ہوندا ہوئے، نبی دیاں شانہ پہ بیان ہوندیاں ہوئے نا، فرمایا اس جگہ تے بیٹھ جایا کرو، کچھ گلاں سن لوگے اللہ جنت دے پھل عطا فرما دے گا۔
دوستان گرامی آؤ علم دی کیڑی کیڑی عالم دی شان بیان کریے طالب علم دا مقام ہے وے جامع ترمذی دی روایت میں عرض کردہ جاواں انس بن مالک رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع سنے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او دنیا والے ہو جڑا دین دا طلب علم ہوندا ہے نا جڑا دین دے نال پیار کردا ہوندا ہے جڑا دین دی خاطر اپنے گھر بار چھوڑدا ہے نا فرمایا انہوں عام سمجھنا نہ سمجھنا اس نو عام بندہ نہ سمجھنا وہ جب تک دین دی طلب دے اندر رہندا ہے تے جب تک علم دین حاصل کردا رہندا ہے وہ ان سمجھو اللہ دی راستے دے اندر جہاد کردا ہوندا ہے سامنے دی وقار آؤ میں اور ایک حدیث سنا دینا ہوا جناب والا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما دینے حضرت ابو ہریرہ بھی دراوی نے جامع الصحیح دی روایت لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ او کما قال علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا آدمی گھروں نکل دائے نا جڑا گھر بار چھوڑ دائے نا جڑا اپنے ماں باپ نو چھوڑ دائے نا اور چھوڑ کے پھر راستہ کیڑا اختیار کر دائے عزیزان گرامی تیرے میرے راست بیٹے میری اولاد اگر راستہ بازار دا اختیار کرے نا تیرے راستہ برا ہے اگر تیری میری اولاد سینما گھر نو جاوے تے راستہ برا ہے اگر تیری میری اولاد کمپنی باغ تے گٹ والا سیر کرن واسطے جائے نا یہ راستہ اچھا نہیں راستہ برا ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا جڑا آدمی راستے تے چل رہا ہے لیکن او دی طلب اے ہوندی ہے میں علم دین حاصل کراں گا آؤ سنو دین دے طلب علم واسطے اللہ دے محبوب نے کتنی بشارت عطا فرمائی ہے فرمایا جڑا دین دے راستے تے چلدا جاندا ہے چلدا جاندا ہے اللہ اس واسطے جنت دا راستہ آسان کردا جاندا علم دین حاصل کردا جائے گا تے جنت دے راستے آسان ہو جان گے جناب والا کیڑی کیڑی علم دی شان بیان کریے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا ہے جدو ایک بچہ اپنا گھر بار دین واسطے چھڑدا ہے نا حالے گھرے تو پہلا قدم باہر رکھدا ہے تے اللہ فرماندا ہے میرے ملائکہ میرا بندہ میرے بندے دا چھوٹا جہا بچہ دین واسطے گھروں نکلے آئے پھر انہیں کرو نا انہوں پروٹوکول دیتا جائے انہوں عزت دیتی جائے انہوں مقام دیتا جائے یا اللہ کی کریے تیرا فرماندہ انہیں کرو اپنے نورانی پرانوں اس دین دے طلب علم دے قدمہ تھلے بچھا دیتا جائے اللہ دے فرشتے اپنے قدمانوں بچھا دے دینے حالے فضیلتہ ختم نہیں ہوئیاں کہ رب دے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں دین دی طلب کرنے والا علم دین حاصل کرنے والا زمین دے جس ٹکڑے سے قدم رکھتا ہے اللہ ان دی بخشش فرما رہنا ہے کہ فرمایا اے سمندر دیا مچھلیاں اس وقت مغفرتی دعا کرنیاں نے کہ فرمایا حشرات الارض زمین دے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے نے جڑا آدمی دین دی طلب واسطے نکل رہا ہے کائنات دے سارے کیڑے مکوڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر کر دینے مولا کرم کر دے یہ دین حاصل کرنے واسطے نکلے آئے اتنے گناہ مندی بخشش فرما لیکن عزیزان گرامی شرط یہ ہے کہ مولوی اور وہ عالم دین اپنا کردار اچھا رکھے اس کا کردار اعلیٰ ہو ایسا نہ ہو کہ فراڈ کرے جھوٹ بولے اس کا کردار اچھا نہ ہو اگر عالم دین ہو اگر با عمل ہو اس کا کردار اچھا ہو تو دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے
بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کو مقام ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ فرمایا میرے غلاموں، جس وقت کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا عمل کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن 3 عمل وہ دنیا میں کر کے گیا، اب قبر میں بھی موجود ہے، اللہ اس کی قبر کے اندر ثواب کو پہنچاتا رہے گا۔ پہلا کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ رفع عامہ کا کام کیا، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی لوگوں کی بھلائی کے لیے، نلکا لگا دیا، سڑک بنا دی، یہ رفع عامہ کے کام، صدقہ جاریہ۔ فرمایا وہ قبر میں بھی چلا جائے، اللہ رب العالمین جب تک وہ چیز موجود رہے گی اس کی قبر کے اندر ثواب کو پہنچاتا رہے گا۔ اور فرمایا دوسرا او ولد صالح يدعو له، اچھا بچے کو حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، ایک بچہ مقام پہ پہنچا تو پھر وہ بیٹا وفادار ہوگا، تو پھر جب والد فوت بھی ہو جائے تو اور نہیں تو ہفتے کے اندر 1 مرتبہ اپنے باپ کی قبر پر وہ فاتحہ پڑھے گا، وہاں نہ بھی جائے، یہیں گھر بیٹھ کر اپنے والد کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کی قبر کے اندر ثواب کو پہنچا دے گا۔ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے استادوں کو پڑھایا، استاد آگے پڑھائیں گے، شاگرد بنتے جائیں گے تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب میں استاد تھا، مجھے ثواب ملتا رہے گا، میرے استادوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا 3 عمل ایسے ہیں، بندہ مر بھی جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو ثواب اللہ پہنچاتا ہی رہتا ہے۔ آؤ سامعین وقار علماء دی شان سنیے، میرے لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، کل قیامت دا دن آئے گا نا، اللہ رب العالمین ایک عالم دین نو بلائے گا، اس دے اعمال دا وزن کیتا جائے گا، جدو تکڑی دے اندر اعمال تولے جان گے نا، جڑا نیکیاں والا پلڑا ہوئے گا وہ ہلکا ہو جائے گا، تے برائیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ ہوا دے اندر جھولن لگ پائے گا، اچانک سفید بادل آ جائے گا اور او بادل اس پلڑے دے اندر آ جائے گا جدے اندر نیکیاں موجود ہون گیاں۔ سامعین دی وقار اللہ فرمائے گا میرے ملائکہ میرے اس بندے نو، اس عالم دین نو جنت عطا کر دیو، کہ بندہ رک جائے گا، عرض کرے گا مولا مولا میں نو معاملہ سمجھ نہیں آیا، میری نیکیاں کم سن بدیاں زیادہ سن، لیکن مولا میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا سا، اے اچانک معاملہ بدلیا کس طرح ہے؟ تیرا رب دی طرف آواز آئے گی میرے بندے تو ساری زندگی علم دین حاصل کیتا، پھر عالم بنیا تے علم بڑھایا، فرمایا او کلمہ دی سیائی جڑا تو پڑھدا پڑھاندا رہیا اسی اج اس نو جمع کر رہا سی، فرمایا اج جدوں تیریاں نیکیاں کم ہویاں نے او تیرا پڑھنا پڑھانا اسی ترازو دے اندر رکھ دیتا ہے تے تینوں جنت دے اندر مقام عطا کر چھڑیا۔ عزیزان گرامی یاد رکھنا، یہ انسان نو مقام ملیا تے بلندی ملی ہے، اے علم دی بنیاد تے ملیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إِن كُنتُمْ صادقين۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تے مقام عطا فرمایا ہے، علم دی بنیاد عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آدم نو ساری چیزاں دا علم عطا فرما دیتا ہے، آدم علیہ السلام نو علم عطا فرما چھوڑیا تے فرشتیاں نو آکھیا اے فرشتے ہو تسی نہ دسو، فرشتے ادکت نے اللہ اسی نہیں جان دے، تے پتہ چلیا علماء فرما دے نے بندہ مومن نو بنی آدم نو جڑا مقام تے عزت ملی ہے علم دی بنیاد تے ملے آئے۔
آؤ اب عابدی وقار نبی علیہ السلام دا فرمانے عالی شان سماعت کرنا مسند ابو یعلا کتاب دا نا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نو ارشاد فرمایا الا اخبرکم عن الاجود الاجود اللہ الاجود الاجود وانا اجود من بنی آدم واجودهم من بعدی رجل علم علما علم علما علم علما ثم نشر علمه ويبعث يوم القيامة أمة اللہ کریم دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تنوں دساں سب تو بڑا سخی کون ہے سب تو بڑا سخاوت کروانا کون ہے فرمایا اللہ الاجود الاجود فرمایا اللہ سب تو بڑا سخی ہے سب تو زیادہ دین والا ہے سب تو زیادہ تقسیم کرنے والا ہے پھر جناب والا پھر میرے پاک نبی نے فرمایا انا اجود من بنی آدم فرمایا بنی آدم نے جتنے لوگ نے سب تو زیادہ سخی اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے میرے آقا کتنے سخی نے صحابہ فرماتے نے ٹھنڈی ہوا دا جھونکا جس طرح چلتا ہے میرے آقا اس تو بھی زیادہ سخاوت کر دے بلکہ جناب والا غیر مسلم میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک پوری وادی بکریاں نال بھری ہے تے آ کے عرض کردا ہے سونے میں اب کلمہ نہیں پڑھیا آپ نو مندہ نہیں میرے طلبگارا ایک بکری عطا کر دیو تے میرے آقا نے ایک بکری عطا کر چھوڑی ہے تے پھر کہندا ہے سونے ایک اور بھی دے دو میرے آقا نے دوسری بھی دے دیتی ہے سوال کردا رہے آئے قبلی والا عطا کردا رہے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامنے دی قدر آباب میرے آقا نے سارا وادی عطا کر چھوڑی ہے کہ اپنے قبیلے والے کی طرف جاندہ ہے کہتے ہو قبیلے والے ہو کیوں پہ اپنا وقت ضائع کرنے ہو آ جاؤ محمد دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ کہ کلمہ پڑھ لو میں بھی مسلمان ہو جانا ہوں تسی بھی مسلمان ہو جاؤ کیونکہ مصطفیٰ اتنا عطا کر دینے غربت والا کم بھی ختم ہو جانا ہے کہ کلمہ پڑھتا جاندہ ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ مل کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سامنے دی بکار اللہ رب العالمین نے علماء کی شان عطا فرمائیے علماء کی مقام عطا فرمایا ہے میرے لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن عالم نو کتنا مقام عطا کیتا جائے گا عالم نو کتنی شان دیتی جائے گی میرے دوستو سامنے دی قدر باب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا آدمی کسے عالم دی زیارت کردا ہے نا کسے عالم دا دیدار کردا ہے نا عالم با عمل نو دیکھدا ہے نا فرمایا انج نہ سمجھے کسے عام آدمی نو ویکھے آئے وہ انج سمجھے محمد مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھے آئے اب سنو عالم دی شان کے میرے لجپال نبی نے فرمایا جس نے عالم دے حق دے اندر اپنا ہاتھ دیتا ہے نا جس نے عالم دے حق دے اندر حق دیتا ہے فرمایا اے نہ سمجھے کسے عام آدمی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے فرمایا انج سمجھے اپنا ہاتھ محمد دے ہاتھ دے اندر دے چھڑے آئے کتنا
اعزاز عطا فرمایا فرمایا جس نے عالم دین دی محفل اختیار کی تھی ہے نا اڈوں تے میں سیاسیاں دے نعرے لانے ہاں سیاسیاں دے نال تے فوٹو چھکوانے ہاں میں اس گل دی مخالفت نہیں کردا میرے دوستوں تے بھائیوں کدی اپنے عالم دین دے نال بیٹھ کے محلے دے امام دے نال بیٹھ بھی تصویر بنا لیا کرو ذرا مجلس مان لیا کرو علم دیاں گلاں سن لیا کرو کیونکہ میرے لجپال نبی نے فرمایا جیڑا آدمی عالم دے کول بیندا ہے علم دی مجلس دے اندر بیندا ہے اس بیٹھن دا برکت کی ہوئے گی انعام کی ملے گا فرمایا کل قیامت والے دن جدو لوگ قبراں تو اٹھن گے نا عالم دی محفل نو اختیار کرنے والا محمد مصطفیٰ دے نال اٹھے گا عزیزان گرامی میں اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے چل رہا ہوں یاد رکھنا علم پڑھے آئے استادوں نے پڑھے آئے کدے علم پڑھ کے غرور نہ کرنا کدے تکبر نہ کرنا حضرت اقبیران پیر غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب والا آپ پہ اللہ اللہ کر دینے اللہ کرے تینوں تے میں نمی اللہ اللہ کرن دی توفیق نصیب ہو جاوے آپ اللہ اللہ پہ کر دینے رب نو یاد پہ کرتے رہے شیطان آ جاندہ ہے کہتے ہیں غوث آدم عبادت دی بس کر دے نمازہ نو چھڑ دے کہ روزیت زکاة نو چھڑ دے اسی تے میں تیرا رب پہ بول داوا اسی تیری عبادت نو قبول کر لے آئے آپ نے فرمایا لینا دور ہو جا لینا دفع ہو جا منو پتہ چل گیا ہے اے رحمان نہیں پہ بول دا اے شیطان پہ بول دا ہے کہ کہتا ہے غوث آدم تنو کس طرح پتہ چلے آئے آپ نے فرمایا سن لے نمازاں نبیاں تے معاف نہیں ہویاں اے صحابہ تے معاف نہیں ہویاں عبدالقادر تے معاف کس طرح ہو سکتی آنے تے پھر شیطان بول رہا ہے کہتا ہے عبدالقادر تینو اپنے عمل نے نہیں بچایا تینو اپنے علم نے بچانے آئے کیا فرمانے نے خبیث دور ہو جا خناس دور ہو جا میں نو اپنے علم نے نہیں بچایا میں نو اپنے عمل نے نہیں بچایا بلکہ رب دے فضل نے بچایا جناب والا علم تے غرور نہیں کرنا جناب والا اسے وقت میاں صاحب نے فرمایا ہے پڑھنے دا نامان کری تو جنا آکھی میں پڑھے پڑھنے دا نامان کری تو جنا آکھی میں ہوئے پڑھے او جبار کہار سڑاوے میں تروڑ دے بے دودھ کڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علم اور علماء دی شان سن کے جس نو سکون ملیا او بولے سبحان اللہ علماء دی شان ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں مولوی میں کہتا ہوں مولوی ہمیں نہیں کہنا چاہیے آپ ایک آدمی ہو ڈاکٹر ہونا اور اس نے 15-20 لاکھ روپے خرچ کیا ہو اب اس نے 20 لاکھ بس آخری باتیں ہیں ہاسپٹل بھی بنایا ہو اور اس کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں حکیم صاحب حالانکہ وہ MBBS ہو اور آپ اسے کہیں حکیم صاحب بس 2 گولیاں مجھے پیراڈول کی دے دیں میرے سر کے اندر درد ہے تو کیا وہ آپ کی اس بات سے خوش ہوگا حالانکہ وہ MBBS ڈاکٹر ہے اس نے 20 لاکھ کی ڈگری حاصل کی ہے 20-25 لاکھ ہاسپٹل پہ بنایا ہے تھوڑا سا آگے چلیں DIG ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو عام پولیس والا کہہ دیں اس کے سارے جو اشتہار وغیرہ ہیں وہ لگے ہوئے ہوں جو نشانیاں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اٹھا کر حوالات کے اندر بند کر دے بھئی میں DIG ہوں میرا اتنا عہدہ ہے اور مجھے تو عام پولیس والا کہہ رہا ہے حضرات گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں پہلے دور کے اندر مولوی کہا جاتا تھا
لیکن اب چونکہ زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے تو اب مولوی لوگوں کی زبان پہ آتا ہے نا تو اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، حقارت والے لفظ ہوتے ہیں، تو لہذا اپنے امام کو کسی عالم سے بھی ملے ملاقات کریں تو اس کو علامہ حضرت صاحب مفتی صاحب کہہ کر پکاریں تو اس میں اس کا مقام بڑھ جائے گا اور وہ آپ سے بھی کیا خوش ہوگا. تو یہ انداز اپنانا چاہیے. آخری 2 حدیثیں ہیں جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں. یہ امام طبرانی نے اس کو بیان کیا ہے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ عالم دین اور شہید کا موازنہ ہے پھر کیا مقام ہوگا. سامعین دی قدر آباد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزن مداد العلماء ودم الشہداء فیرجہ مداد العلماء علی دم الشہداء. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن آوے گا نا اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم فرمائے گا میرے ملائکہ میرے فرشتے ہو ذرا عالم دی اس سیائی نو لایا جائے جیڑا دنیا دے اندر لکھدا رہے آئے اس سیائی نو ترازو دے اندر رکھیا جائے گا. رب فرمائے گا او شہید جیڑا اپنے ماں باپ نو چھڑ کے اپنے بہن بھائیاں نو چھڑ کے میری راستے دے اندر قربان ہویا او دیاں رگاں کٹ گئیاں او دے خون دے فوارے نکل گئے نے رب العالمین او دے خون دا بھی بدن فرمائے گا. ایک طرف عالم دین دے قلم دی سیائی ہوئے گی اور ایک طرف عالم شہید دا خون ہوئے گا. رب العالمین فرمائے گا بدن کیتا جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ عالم دی اس سیائی نو اتنی شان عطا فرمائے گا اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ شہید دے خون تے سیائی نو غالب فرما دے. اے عالم دے قلم دی شان ہے جس نال او لکھدا رہا ہے. جناب والا امام بہقی نے شعب الایمان نے نقل فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن عالم نو بھی بلائے گا تے عابد نو بھی بلائے گا جیڑا ساری زندگی راتی عشاء بھی پڑھدا رہا ہے راتی اللہ اللہ کردا بھی رہا ہے تے تہجد عبادت بھی ادا کرتا رہا ہے اس عابد نو بھی لایا جائے گا اس عبادت گزار نو بھی لایا جائے گا اور عالم نو بھی لایا جائے گا. رب العالمین عالم نو اس دن کی عزت عطا فرمائے گا کہ مقام عطا فرمائے گا. میں کہنا ہوں جڑے لوگ آج علماء دے نال محبت کر دے ہو نا جڑے لوگ آج اپنے آئمہ دے نال پیار کر دے ہو نا ایک گل انہاں واسطے میں عرض پیا کردا ہاں اگر آج اپنے امام دے نال آج علماء دے نال مفتیان کرام دے نال اگر تسی محبت کرو گے تے کل تھوڑے اے محبت کم آ جائے گی. میں کوئی اپنی گل نہیں پیا کردا علامہ صاحب دی گل پہ نہیں پیا کردا کوئی میاں صاحب دی کہاوت نہیں پیا میں سنادا میں نبیوں دے تاجدار دا فرمان پیا سنادا وا. میرے لجپال کریم نے فرمایا عابد نو جدو لایا جائے گا رب فرمائے گا ادخل الجنہ رب فرمائے گا او میری عبادت کرن والے مینوں دن رات یاد کرن والے نوافل پڑھن والے تہجد کرن والے جا جنت دا راستہ ہی جنت دے اندر داخل ہو جا تے او عابد عبادت گزار جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. ہن رب العالمین اس عالم نو بلائے گا رب فرمائے گا او عالم میری بارگاہ دے اندر آ جا رب فرمائے گا جنت دے اندر داخل ہو جا. جدو چلن لگے گا رب فرمائے گا اس بت رک جا تے او عالم دین اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا مولا مولا مولا. وہ
عابد عبادت گزار اس نے نہیں روکیا تے میں نے روک لے آئی رب العالمین طرف آواز آئے گی اے میرے عالم دین بندے حتی تشفع الی الناس ما احسنت ادبہ فرمایا جنہیں جن تو ادب دنیا تے سکھا جائے جڑے تیرے نال محبت کر دے رہے ہیں فرمایا جدی جدی تو جانا ہے شفاعت کرتا جا جنت دے اندر راستہ وکھاندا چلا جا جناب والا اے عالم دین دی شان ہے جڑا شفاعت کر کے لوگوں جنت اندر لے جاوے گا پھر دسو صحابی دی شان کی ہوئے گی پھر دسو نبیوں دی شان دا کی عالم ہوئے گا پھر تیرے میرے مصطفیٰ دی شان دا عالم کی ہوئے گا جدو اپنے غلامہ دی اگڑی پکڑ پکڑ کے جنت اندر داخل فرما دے جان گے ایسے وقت عزی کنیا گناہگار جو محشر میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے پھر آپ کی فرمان گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش دا اصرار کریں گے امت کی بخشش دا اصرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے پھر عالم کی ہوئے گا تیرے میرے لجپال نبی فرمان گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے جناب والا آخری شعر میں پڑھ کے حضرت سلطان العارفین کا کلام پڑھ کے تمہیں اجازت چاہوں گا آپ فرمانے نے باجو علم جڑا کرے سبحان اللہ بول دے سبحان اللہ بول دے سبحان اللہ باجو علم جڑا کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مدن سیبر آندی او کرے عبادت اللہ تھی بیگانہ
سفر دے جاہل بت خانہ یگانا فرمایا وعلم آدم الاسماء، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آدم علیہ السلام نو نام سکھائے سارے دے سارے، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ رب العالمین نے ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کیا اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے میرے ملائکہ تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا کروں گا تو یہ دھینگا مستی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اب جو اعتراض کرتے تھے اب بتاؤ ان چیزوں کے نام، وہ کہنے لگے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تیری پاکی ہے ہمیں کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، علم حاصل کر لینا بہت بڑی بات ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جن ہمارے عزیز نے درس نظامی مکمل کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے پڑھے ہوئے علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر علم پڑھ کر غرور تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اللہ سب کی دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے، اللہ کریم اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے، اسی طرح آپ کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے رہیں، اور جو آپ کا ادارہ بن رہا ہے اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم سے جلد ہی اس کو اپنے مقصود تک پہنچائے، اور یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم جاری ہو، اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، اگر بعض و بیان کے اندر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔